حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رسول تھے حضرت واصلہ، غزوہ تبوک کا صحابہ کو شوق جہاد اور شوق شہادت کتنا تھا۔ حضرت واصلہ کے بارے میں آتا ہے ان کو اسلام قبول کیے ہوئے چند دن ہوئے تھے اور بڑے کمزور تھے، غریب تھے، پاس وسائل سواری وغیرہ نہیں تھی، اوپر سے جہاد کا اعلان ہوا، صحابہ تیار ہو کے تبوک کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کا دل بڑا بے چین تھا کہ سارے چلے گئے، مجھے توفیق نہیں ہوئی، میں نہیں جا سکا۔ نہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ سواری نہیں تھی کہ جاؤں کیسے۔ آخر تنگ آ کے انہوں نے کیا کیا کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر یہ دوڑتے تھے اور صدا لگاتے تھے، کوئی بندہ، اللہ کا بندہ مجھے اپنی سواری پہ بٹھا کے تبوک تک چھوڑ آئے، وہاں سے اگر ہم جنگ جیت گئے، اس جنگ کے بعد جتنا مال غنیمت ملے گا آدھا مال غنیمت اس کو دوں گا۔ ایک انصار صحابی نے سنا، وہ بھی لیٹ ہو گئے تھے، وہ جا رہے تھے، انہوں نے حضرت واصلہ کو اپنی سواری پہ بٹھا لیا، یہاں سے نکلے، میدان کے اندر پہنچے، جنگ ہوئی، جنگ جیتی گئی۔ حضرت واصلہ جب واپس اپنے اسی صاحب کے ساتھ واپس آنے لگے تو مال غنیمت کے طور پہ بہت سارے اونٹ ملے ان کو۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی مجھے ساتھ لے کے جائے گا آدھا مال غنیمت اس کو دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو آدھے اونٹ ہے نا، اب یہ آدھے اونٹ تمہارے ہیں، کیونکہ تو مجھے میدان میں لے کے گیا اور وہاں سے واپس لے کے آ رہا ہے۔ آگے صحابی رسول کا جواب سنیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، میں جو تجھے سواری پہ بٹھا کے لے کے گیا ہوں اور واپس لے کے جا رہا ہوں، میں مال غنیمت کی خاطر تجھے اس لالچ میں نہیں لے کے گیا تھا، میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لے کے گیا تھا۔ یعنی شوق شہادت اتنا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رسول ہیں حضرت عمیر بن حمام، حضور غزوہ بدر کے اندر حضور کھڑے تھے، حضور نے فرمایا کہ دوڑو اس جنت کی طرف جو تمام زمینوں اور تمام آسمانوں جتنی چوڑی ہے۔ حضرت عمر کھڑے تھے، حضرت عمیر کھڑے تھے وہاں پہ، آپ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا جنت زمین آسمان جتنی چوڑی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں اتنی چوڑی ہے جنت۔ تو اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے، تھیلی میں سے نکال کے کھجوریں کھا رہے تھے۔ یا رسول اللہ جنت اتنی خوبصورت ہے، اتنی بڑی ہے؟ حضور نے فرمایا اتنی بڑی ہے۔ آپ کھجور کھاتے ہوئے کھجوریں اٹھا کے پھینک دی، کہنے لگے کہ جتنی دیر مجھے کھجور کھاتے ہوئے لگ جائے گی یہ زندگی بڑی طویل ہو جائے گی، میں جنت کا اتنا انتظار بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ساری کھجوریں پھینک کے میدان جنگ کی طرف بھاگ پڑے اور وہیں جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے، شہادت کا مرتبہ پایا۔ یعنی صحابہ کو شوق شہادت اتنا تھا۔ اور حضرت طلحہ، ان کے بارے میں آتا ہے دفاع رسول میں احد کے موقع پہ جب کفار مکہ تابر توڑ حملے کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کے اوپر کہ حضور کو کسی طریقے شہید کریں گے تو فتح ہماری یقینی ہے، حضرت طلحہ کے بارے میں آتا ہے حضرت طلحہ حضور کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے بطور ڈھال، حضور کو کی طرف جتنے بھی وار، تلواریں، تیر وغیرہ حملے ہوتے تھے وہ سارے کے سارے اپنے جسم پہ برداشت کرتے، حتیٰ کہ حضور کا دفاع کرتے کرتے آپ کا ایک بازو کٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے اندر 39 زخم حضرت طلحہ کے جسم کے اوپر لگے۔ ہونا کھو لا اکراہ فی الدین، دین اتنے سختی ہے ہی کوئی نہیں، دین ایسے پلیٹ میں رکھ کے ملا ہے ہمیں، اتنی آسانی سے ملا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمانی اتنی آسانی نہیں جتنی آسانی ہم نے سمجھ لی ہے۔ اور اس کے بعد صحابی رسول ہیں حضرت ابو طلحہ، ان کے بارے میں تو بڑے کمال کے نشانہ باز تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع صرف احد والے دن حضور کا دفاع کرتے ہوئے حضرت ابو طلحہ کے ہاتھ سے کئی کمانیں، حضور کے دفاع میں کفار کے اوپر تیر پھینک رہے تھے، کئی کمانیں حضرت ابو طلحہ کے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، آپ کو یہ یاد آتا ہے کہ حضور نے فلاں موقع پہ فلاں ہستی کو کہا کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو، مگر کبھی تم مغازی پڑھو اور میدان جنگ کی طرف نکل جاؤ، دیکھو کہ میدان جنگ میں میرا نبی کس ہستی کو کہہ رہا ہے کہ اے فلاں میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی اور غضب کے نشانہ باز تھے۔ جب کفار نے احد کے اندر حملہ کیا تو حضرت سعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کھڑے ہو کے حضور کے سامنے کہ کوئی حملہ حضور کی طرف نہ آئے، تیر چلا رہے تھے کافروں کے اوپر، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تیر اٹھا کے حضرت سعد بن وقاص کو دیتے تھے، بخاری کی روایت ہے۔
خود تیر اٹھا کے دیتے اور ہر تیر کے ساتھ حضور فرماتے 7 تیر چلاتے جاؤ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو، 7 تیر چلاتے جاؤ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو۔ تو آپ کہیں لا اکراہ فی الدین، دین اتنی سختی ہے ہی کوئی نہیں، دین تو اتنی آسانی سے پھیلا۔ اس لمحے جب کتنے صحابہ حضور کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور حالت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک بھی زخمی ہو چکا تھا میدان جنگ کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پہ ایک جملہ تھا، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پہ جملہ تھا۔ حضور ارشاد فرما رہے تھے، جب کافر آپ پہ حملے کر رہے تھے، حضور فرما رہے تھے رب اغفر قومی فإنہم لا یعلمون، باری تعالیٰ میری قوم کو بخش دے، یہ نہیں جانتے یہ کس پہ حملہ کر رہے ہیں۔ حال یہ ہے کہ جس میں مبارک زخمی ہے، لوگ شہید ہو رہے ہیں، مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اور صحابہ باری باری جانے دے رہے ہیں، اور حضور اس حال میں بھی ان کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، باری تعالیٰ ان کو معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں، ان کے حال کے اوپر رحم فرما۔ حضور کی ساری حیات مبارکہ جہاد کے اندر گزری ہے۔ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے لقب عطا فرمائے ہیں، وہ سارے کے سارے لقب میدان جنگ میں ملے ہیں۔ علی کو جو شیر خدا کہتے ہو، تو شیر خدا کہاں سے بنا؟ گھر میں بیٹھ کے لنگر کھانے سے بنا شیر خدا بنتا ہے؟ نہیں، میدان جنگ کے اندر کھڑے ہو کے بہادری دکھانے سے علی شیر خدا بنا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار ہیں گے، تو تلوار کہاں سے ہیں؟ ان کے بارے میں آتا ہے کبھی دفاعی نقطہ نظر سے بھی پوری تاریخ انسانی کے اندر ایسا سپہ سالار نہ آئے کہ کبھی دفاع کے نقطہ نظر سے بھی جو حضرت خالد بن ولید نے قدم آگے اٹھا دیا ہے، اپنے دفاع ڈیفنس کے لیے بھی وہ اٹھایا ہوا قدم خالد بن ولید نے کبھی اٹھا کے پیچھے نہیں رکھا۔ اتنا بہادر بندہ، ان کو سیف اللہ کا لقب ملا ہے، اللہ کی تلوار ہے۔ یہ تلوار کہاں سے؟ گھر میں بیٹھ کے بنی ہے، میدان جنگ میں بنی ہے۔